بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق الله العظيم. کرام حضرات علماء کرام اور اصحاب اہل بیت نبی کے سرفروش کے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم کی اوراد کی اگر برکت دانی کی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کفر و الحاد کی دنیا میں شرافت کی زندگی دم توڑ چکی تھی، جب اخلاقی معاشر جمود و تعصب کی قبروں میں مدفون ہو چکے تھے، عقیدہ توحید کا کہیں تصور تک موجود نہ تھا، صحرائے عرب کے بدو کتاب تہذیب و تمدن کے اوراق کو نگر نگر بکھیر رہے تھے، حوا کی بیٹی تاریخ کے سیاسی مظالم کا شکار ہو کر معاشرے کا مظلوم ترین جز بن چکی تھی. گھر سے ہر بچہ اور بوڑھا زور و جبر کی تاریخیوں میں مصروف تھا. حالت یہ ہو چکی تھی کہ انسان مکمل طور پر خدا فراموش ہو کر خود فراموش بن چکا تھا. ان نگرگو حالات میں صفا کی پہاڑی سے نبوت کا سورج شروع ہوتا ہے، اور جب عرب کے مسقطوں میں توحید کی اذانیں گونجنے لگی تو روزہ عرب کو اپنی سزائیاں جاتے ہوئے دکھائی دینے لگتی ہیں. لیکن وہ توحید کے متوالوں، نبی کے جانثاروں، محمد رسول اللہ کے یاروں، حضرات صحابہ اکرام پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں. لیکن بارہ زندگی سے ابھی تک صبر کی تلقین ہو رہی ہے، اور نبی کے صحابہ نبی علیہ السلام کے حرم پر مسجدہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو بارگاہ عزیز سے الذین یقاتلون بانہم ظلموا کا اعلان ہوتا ہے. پھر بارگاہ عزیز سے ہونے والے القتال وهو قرب لکم کا اعلان ہوتا ہے. پھر بارگاہ عزیز سے وقاتلوا فی اللہ کا جہاد کا اعلان ہوتا ہے. پھر بارگاہ عزیز سے مجاہدوا فی اللہ کا جہاد کا اعلان ہوتا ہے. پھر بارگاہ عزیز سے قاتلوا ائمۃ الکفر کا اعلان ہوتا ہے. پھر بارگاہ عزیز سے کا اعلان ہوتا ہے. تو نبی اکرم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر کبھی بدر و احد میں، کبھی خندق و حنین میں کفار کی صفوں کو تہہ تہہ کرتے نظر آتے ہیں. صحابہ اکرام جہاد فی سبیل اللہ کے احکام و مسائل کے راوی بھی ہیں، اور اپنے عمل سے اس راستے کے نشے و فراز کو متعین کرنے والے بھی ہیں. ارے ذرا دیکھو تو قرآن نے جہاد کی فرضیت کا اعلان کیا، صحابہ نے لبیک کہا، نبی نے جہاد کے لیے پکارا، صحابہ سب کو چھوڑ کر آگے. ادھر حکم ہوا پتھر پر لکھا، ادھر ابو جہل کی گردن کر کے، ادھر حکم ہوا قاتل المشرکین، اور ادھر بدر میں 70 صحابہ کو 70 مشرکین کو ٹھکانے لگا دیا گیا. ادھر حکم ہوا ان پہ پر رسی ڈالا، ادھر معصوم صحابہ بھی بے چین ہو گئے. جہاد صحابہ کی نوبے سرائے کر چکا تھا. ذرا دیکھو تو ابو بکر بھی میدان میں، عمر بھی میدان میں، عثمان و علی بھی میدان میں. یہ صحابہ سب کے سب جہاد کے شدائی تھے، میدان کے سپاہی تھے. ذرا دیکھو ابو بکر کی پہرےداری کو، ذرا دیکھو فاروق اعظم کی بہادری کو، ذرا عثمان غنی کی حالت دیکھو، ذرا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں جہاد کا جھنڈا دیکھو. ابر احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کو دیکھو، ذرا حضرت علی بن اللہ کو دیکھو، ابو عبیدہ کی غیرت کو دیکھو کہ بدر کے میدان میں مشرک باغ کی گردن سے جدا کرتی. ارے سید الشہداء حضرت حمزہ کو دیکھو کہ پیٹ چاک کیا گیا، جگر چبا دیا گیا، لیکن جیسے محمد کے یہ قافلہ سرکل رکھا تھا. سبحان اللہ. جب صحابہ شوق شہادت دل میں سجائے میدان کارزار میں اعلان کلمۃ اللہ کے لیے اترا کرتے تو شاید تقریباً میں ان کے جذبات کی یوں ترجمانی کرتا ہے کہ طوفان کی موجوں میں نکلنا سیکھو، ذرا تلوار کی دھاروں سے گزرنا سیکھو. ارے درتے کام اور سے جینے والے زندہ تجھے رہنا ہے تو مرنا سیکھو. حضرات اکرامی، یہ صحابہ اکرام کا جذبہ جہادی تھا جسے صحابہ اپنے دل میں لیے. جب اللہ کی سرزمین کے پر نکلتے ہیں تو اللہ کی سرزمین ان کے پیروں تلے سے بڑھتی چلی جاتی ہے. ارے یہ جذبہ جہادی تو تھا کہ ایرانوں روم و فارس کی سلطنتیں ٹوٹتی دکھائی دیتی ہیں. یہ جذبہ جہادی تو تھا کہ کیسر و کسرا کے تخت دکھائی دیتے ہیں. یہ جذبہ جہادی تو تھا کہ یورپ کے کنیساؤں میں اسلام کی اذانیں گونجی. یہ جذبہ جہادی تو تھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں دین محمدی کی شمع فروزہ ہوئی. یہ جذبہ جہادی تو تھا، یہ جذبہ جہادی تو تھا کہ ارواجم میں اسلام کا پرچم لہرایا. ذرا پھر آپ کی سرزمین سے پوچھیے ساتھ میں نبی مقاص کون تھے؟ ہمت سے پیروں تلے رونے والے ابو عبیدہ کون تھے؟ وہ روستم کے دربار میں للکارنے والے مغیر اپنے شعبہ کون تھے؟ ارے ایران کی فوجوں کو تحس نحس کرنے والے کاکا کون تھے؟ 64 لاکھ مربع پر اسلامی پرچم کو بلند کرنے والے معاویہ ابن ابی سفیان کون تھے؟ یہ سب صحابہ تھے. اور اسی وجہ سے کیا خوب کہا کسی نے، کہتے ہیں وہی تیرے مار کا آ رہا ہوتا ہے
خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے دریاؤں میں، آسانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، وہ جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کی یاد کی ہو تو ذرا صحابیات کا تذکرہ بھی سنتے چلیے کہ دیکھیے احد کا میدان گرم ہے، آزائے انسانی کٹ کٹ کر بکھر رہے ہیں اور فضائے آسمانی کو تیر و تلوار نے ڈھانپ کر رکھ دیا ہے اور سرخی خون سے زمین کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، اور اونٹ اتنی گرمی کی وجہ سے کبھی کبھی بلبلا کر کچھ ایسی کروٹ کھاتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے صحابہ بھی میدان چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اس سے ایک عورت اتنی بہادری سے لڑتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما ہوتے ہیں کہ میں نے عہد کے دن جدھر بھی دیکھا مجھے میں نے ادھر عہد کے دن جدھر بھی دیکھا مجھے حرام بھی لڑتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اور دیکھو ذرا عہد کے میدان سے پوچھیے، عہد کے میدان سے پوچھیے حضرت صفیہ کون تھی، سلیم کون تھی، ہاں شہادے قسم دنیا کی بشارت پانے والی حرام بنت ملمان کون تھی، یہ سب صحابیہ تھی۔ ذرا سنتے چلو کسی نے کیا خوب کہا کہ بندہ محتاج غنی سب ایک ہوئے، میرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، دشت و دشت میں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور سنو صحابہ کا غلام وہ ہوگا کہ جو ہٹوار کے ٹچ جائے پھر چاہے کر جائے، جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار صحابہ زندہ ہے۔ ماشاء اللہ۔